ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام وعلى الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا سید الانبیاء جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور ختمی المرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جس حضور والا ہستی کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو عبداللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دور اسلام سے پہلے یعنی مسلمان ہونے سے پہلے ایران کا ایک مشہور شہر ہے اصفہان، اس کا ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر آپ رہا کرتے تھے اور آپ کا اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام ماب تھا اور ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بہت بڑا امیر کبیر آپ کا والد تھا، لیکن آگ کی پوجا کرنے والا تھا اور قبیلہ بھی سارا اور آپ کا خاندان آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ والد نے ایک دن اکثر سلمان فارسی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی والد بڑی پابندیوں میں رکھتا کہ ایک ایک بیٹا ہے اکلوتا، تو اس کو زمانے کی برائیوں اور زمانے کی ہوا سے بچا کے رکھنے کا ارادہ تھا۔ شہزادے قسم کا بچہ تھا، بڑا صاف ستھرا رہنے والا، بڑا پاکیزہ ذہن و ساز کا بچہ۔ فرماتے ہیں ایک دن والد کو کوئی کام تھا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ یار وہاں باغ میں مزدور لگے ہیں تو ان نوکروں کے پاس مزدوروں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو وہ کام کس طرح کرتے ہیں اور شام کو گھر لوٹ آنا۔ والد نے گھر سے باہر بھیجا، جاتے ہوئے رستے کے اندر ایک راہب کا معبد خانہ آیا، جہاں سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی دین کی ترویج و اشاعت پر کام کر رہا ہے۔ جب اس راہب کی باتیں سنی تو اس راہب کی باتوں میں وحی خداوندی کا نور تھا، تو پھر رب کریم کا کلام ہو تو اس کلام کے پھر کیا کہنے۔ جب آپ نے اس راہب کا کلام سنا، اس کی باتیں سنی، تو وہ کلام وہ تھا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوا۔ آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے تیری باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ وہ سارا دن بجائے اپنے ادھر مزدوروں کے پاس جانے کے سارا دن بیٹھ کے وہاں اس راہب کی باتیں سنتے رہے، اور اب اللہ نے دین کا لگاؤ اندر پیدا کر دیا، کیونکہ اس وقت دین حق یہی دین تھے، یعنی یا یہود کا دین یا نصرانیوں کا دین۔ تو فرماتے ہیں جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ایک دن بھی وہاں بیٹھے، 2 دن بھی وہاں بیٹھے۔ جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ غصے سے ڈانٹا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گھر میں بند کر دیا، کہا خبردار تیرا گھر سے باہر نکلنا بند ہے، تو اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر ان لوگوں کے بد دینوں کے دین میں آنا چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں اب والد کر رہا ہے، تو
حضرت ذی وقار علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی نے اس راہب سے رابطہ کیا. وہ کہنے لگا کہ ان قریب یہاں سے ایک قبیلہ چلنے والا ایک قافلہ چلے گا جو موریہ میں جائے گا. ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے عالم فاضل ہمارے دین کے رہتے ہیں. اگر تو وہاں چلا گیا تو تجھے حق بات مل جائے گی. حضرات یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ میرے کریم آقا کے صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہیں جن کی عمر تقریباً 250 یا 300 سال ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی وہ تھے. اور اسی طرح بکتے بکاتے چلتے چلاتے، یعنی کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے پادری کے پاس، کبھی تیسرے پادری کے پاس اس کی خدمت کرتے رہے، اس سے دین سیکھتے رہے، اس کے ہدایت کی باتیں سیکھتے رہتے. جب اس کا آخری وقت آتا نا تو وہ لاسٹ میں یہ کہتا یار میں تجھے سچ بتاؤں، ہمارے دین میں سچی بات کوئی نہیں ہے. تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بڑا کمزور ہوں، میرا بڑا علم ناقص ہے، فلاں کے پاس چلا جا، وہ بڑا زیادہ عالم. وہ اسے چھوڑتے اور دوسرے کے پاس، وہ بھی مرتا، وہ آگے سے دوسرے کی وصیت کر دیتا. آپ فرماتے ہیں اس طرح 100 پادریوں کے پاس میں گیا ہوں، 100 پادریوں کے پاس. آخر میں ایک پادری کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے آج صحیح بات بتاتا ہوں جو بات بتانے والی ہے، کہ تو ایسا کر یثرب چلا جا، وہاں آل ابراہیم سے ایک شخصیت تشریف لائیں گی جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور تو ان کا کلمہ پڑھنا. اگر کائنات میں ہدایت کسی کے ہاتھ میں رب نے رکھی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ کہنے لگے کہ بھائی میں چلا تو جاؤں لیکن میں کیسے پہچان سکوں گا کہ جناب جن کو میں نبی مان رہا ہوں، جن کو میں جناب ولی اللہ کا رسول مان رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا بھی مدعی نبوت ہو سکتا ہے، کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. اگر میں کسی ایسے بندے کو میں نے مان لیا، کوئی نشانی کوئی دلیل تو مجھے بتاؤ نا. اس راہب نے کہا نشانیاں 3 بتاتا ہوں، یاد رکھنا. پہلی بات، وہ نبی ایسا ہوگا صدقہ قبول نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، صدقہ خود نہیں کھائے گا کیونکہ سید پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے. فرمایا دوسری بات، وہ ہدیہ تحفہ قبول فرمائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان، محمد رسول اللہ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ تیسری علامت. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، ایک کافرے میں شامل ہوا. وہ قافلے والے بڑے ظالم تھے، انہوں نے مجھے جناب علی اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور قیدی کر لیا، غلام بنا لیا. لیکن میرے نصیب اچھے تھے کہ انہوں نے لا کر مجھے مدینے میں بیچا. بنو قریظہ نام کا ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک بندے نے آپ کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لی. سارا دن مجھ سے مزدوری کرواتا، کام کرواتا. اب کہاں اس امیر باپ کا بیٹا، اور یہاں جناب والی غلام بن کے بکتا بکاتا. جناب کہتے ہیں سارا دن کام کرتا رہتا. اور ایک دن میں نے مدینہ شریف کے اندر ایک پیغام سنا کہ ایک ہستی آئی ہے مکہ سے مدینے میں. جب گلیاں بازار گونجنے لگی طلع البدر علینا، جناب والی ہر طرف آوازیں آ رہی تھی، ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے لکھاں پھلتے ایک کلیاں مسکرا پئیاں. ہر طرف شور پڑ گیا، لوگ کہنے لگے وہ محمد عربی تشریف لا رہے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. ہر طرف شور مچ گیا. تو سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں میں جناب ولی حضور کا جناب ولی انتظار تو کبھی بڑی دیر سے کر رہا تھا، ایک انتظار انہی کے لیے. تو کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. فرماتے ہیں سارا کچھ تو کیا تھا ان کی ذات کے لیے. تو فرماتے ہیں آج کیا ہوا، میں نے اپنے مالک سے نا تھوڑی سی کھجوریں لی
اور لے کے میں رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور بیٹھے تھے، سرکار کے صحابہ کا جمع غفیر تھا. میں نے آ کر سلام عرض کیا. جناب ولی فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ داخل ہوا نا اندر تو میں نے مصطفیٰ کریم کا ایسے چہرہ دیکھا. تو جب میری نظر حضور کے چہرے پر گئی نا تو میں دیکھتے سار میری زبان سے بے ساختہ نکلا یطلع علی وجہہ طلال القمر لیلۃ البدر. لوگوں یہ چہرہ ایسا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. چہرہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت. فرماتے ہیں میں جناب ولی حضور سید الانبیاء کی جب میں بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو حضور احسان مندی پر گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی لوگوں پر احسان کرنے کے متعلق. اب فرماتے ہیں میں جا کے خدمت میں بیٹھ گیا. حضور کی ایسے نگاہ مجھ پر پڑی. فرمایا جی خیر ہے، کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے کچھ نذرانہ لایا ہوں. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی صدقہ ہے. حضور نے فرمایا رکھ دو ادھر. آپ فرماتے ہیں میں نے رکھ کے نا چھپ کے دیکھتا رہا کہ پادری کی بات تو دیکھوں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا یہ تو بھی کھا، تو بھی کھا، تو بھی کھا، تو بھی کھا. سب کو دیا، لیکن میرے نبی نے اس میں سے ایک نوالا، ایک کھجور بھی نہیں کھائی. میں دیکھتا رہا. اب دوسرا دن ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوا. جا کے پیش کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے دوستوں کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. فرماتے ہیں جناب ولی میں نے پیش کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا رکھو، ہم قبول کرتے ہیں. جناب ولی سرکار نے خود بھی کھایا، اپنے صحابہ کو بھی عطا فرمایا. فرماتے ہیں اب 2 شرطیں تو ہو گئی، اب تیسری شرط وہ رہتی تھی. اب اس میں روایتیں ملتی ہیں 2، میں دونوں عرض کروں گا. فرماتے ہیں ایک یہ کہ سرکار ایک دن جنت البقیع کے اندر جناب ولی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو جنازہ تاخیر سے آیا، لیٹ تھا. حضور پہلے آ گئے تو سرکار وہاں ٹہل رہے تھے. تو میں بھی قریب تھا، تو میں سرکار کے قریب تھا، ٹہل رہا تھا. تو مصطفیٰ کریم نے میری جانب دیکھا نا تو میں نے حسرت کی نگاہوں سے یار کی طرف دیکھا. اندر میرے وہی بات چل رہی تھی کہ جناب علی 2 معجزے، حضور کی 2 معجزے تو میں دیکھ چکا، لیکن اگر کاش کبھی ایسا موقع مل جائے کہ یار کی مہر نبوت دیکھنے کا موقع ملے، تو یار کی مہر نبوت اگر نظر آ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. فرماتے ہیں بات ابھی میرے دل میں تھی تو مصطفیٰ کریم نے کندھوں سے چادر ہٹا کے نا میری جانب ایسے پھینکی اور فرمایا آ کے وہ بھی دیکھ لے سلمان جس کی جستجو میں تو ساری زندگی سے چل رہا، جس چیز کا انتظار پہلا تو کرن رہے ہو نا، آؤ دی بھی زیارت کر لو آگے. فرمانے نے تو دوسری روایت ہے کہ اسی دن 2 دن کھجوراں پیش کی تھی، تیسرے دن پھر بارگاہ چ حاضر ہویا. حضور علیہ السلام نے ویکھ کے پوچھا، فرمایا سلمان آقا حکم ہو. فرمایا پادری کو جڑیاں گلاں سنیاں سن 2 تے پوریاں ہو گئیاں نا. یا رسول اللہ جی. تو فرمایا جڑی انہیں تیجی دسی سی وہ بھی پوری کر لے آگے. فرمایا حضور نے مہر نبوت سے اپنی قمیض اٹھائی کمر سے اور میں نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا بھی اور اس کو بوسہ بھی دی. فرماتے ہیں پھر جناب علی حضور سید الانبیاء سرکار کی غلامی میں وقت گزرتا رہا اور پروردگار عالم نے ان کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی، بڑی طویل عمر دی ہے آپ کو. اور جناب علی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سید الانبیاء سرکار حضور جانے جانا کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں بس کبھی موقع مل جاتا اپنے آقا کی خدمت سے تو آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا. ایک دن مسجد کا صحن تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ ایسے رکھ کے نا، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ایسے پکڑ کے اور سر جناب علی ان کے اوپر رکھ کے نا سوچ میں پڑے تھے. تو حضور کی توجہ ہو گئی. حضور نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا سلمان خیر ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضور وال ویکھ کے نہ فرماندے نے میری آنکھاں چ آنسو آ گئے. میں کہا یا رسول اللہ میں امیر باپ دا پتر ساں لگدا ہے لیکن سارا بڑھاپا غلامی چ لنگ جانا. یا رسول اللہ انج لگدا ہے کہ جی عمر ساری لوکاں دی خدمت کردے ہیں غلامی چ لنگ جانی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ویکھیا چہرے وال تے حضور مسکرائے. حضور نے قریب بلا کے تھوڑی محبت فرمائی تے فرمایا سلمان چاہنا کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چاہنا کی ہے، میرا دل کردا ہے کہ میں بھی زندگی آزادی دی گزاراں، سانس آزادی دی لمحہ اپنی مرضی نال جاواں پھراں اٹھاں کھاواں پیواں. سرکار کونین نے فرمایا اچھا چل جا اپنے آقا کو پوچھ، اپنے مالک کو پوچھ جا کے کہ تینوں ویچدا ہے. آپ فرماندے نے انہاں دی خدمت چ گیا نا اپنے آقا دی، وہ یہودی سی ہن وہ یہودی سی تے آپ نے جا کے جدوں فرمایا نا انہاں کہا سلمان فارسی فرماندے نے بھائی مینوں ویچنا ہے. تو یہودی ویکھ کے نا تھلیوں لے کے پیراں تو لے کے سر تک ویکھیا تے ہسیا. کہنے لگا بابا تینوں کون خریددا ہے؟ تو بڈھا بندہ ہے، نہ تیری ہڈیاں چ گدا، نہ تیرے چ طاقت، نہ زور، نہ جناب علی، تینوں کون خریددا ہے؟ سلمان فارسی فرماندے نے اس وقت میرا سینہ فخر نال ایڈا چوڑا ہو گیا. میں کہا مینوں میرا آقا خریددا ہے.
سانو نبیوں دے امام خریدتے نے، ساری کائنات دے مل جاتے ماوا حبیب خریدتے نے. فرماندے نے جدوں میری زبان چوں جملہ نکلے ہن او یہودی سی تے نفرت حضور نال ہاتھ تو چوکی یہودی کردے سن. سرکار کون انہیں کہا ہاں اودے ذہن چ خیال آیا کہ ہن آیا نا اونٹ پہاڑ تے چل لگا ہاں بیچنا، بس شرط بڑی ڈاڈی. بعض نے لکھیا کہ 40 اوقیے سونا، اور بعض نے لکھیا کہ جڑیاں کھجوراں 300 درخت کھجوراں دا لانا ہے، اور او لانا ہے تے لان تو بعد اگ جائے، اگن تو بعد انہوں نے کھجوراں لگن، میں اتار کے کھاواں تے تینوں آزاد کر دیاں. اگر ایڈی شرط ہے 300 درخت تے 40 اوقیے سونا. بعض نے لکھیا کہ جنیاں کھجوراں اترن گیاں انہاں دیاں گٹکاں کڈ کے تولانگے انہاں دے برابر سونا. اگر اینا دے سکنے نا کہ تینوں آزاد کر دیاں گے. حضرت بابا سلیمان فارسی سرکار جناب نظرہ نیویاں کیتیاں تے آگے حضور دی بارگاہ چ بہ گئے. ہن جڑا میں جملہ بولن لگا اہل ایمان بندیاں دی نظر ہے، صاحب ذوق بندے نو سمجھن گے، ذرا توجہ کرنا. فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ چ آ کے بیٹھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھیا سلمان سنا پھر تیرا او مالک کی کہندا ہے، او جناب والی ویچن دی گل کردا کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے میں نظرہ نیویاں کر کے آکھیا، میں کہ یا رسول اللہ ویچدا تے ہے پر نہ ویچن والیاں گلاں کردا، ویچدا ہے پر نہ ویچن والیاں. سرکار فرمایا کی مطلب؟ کہنے لگا یا رسول اللہ انہیں بہت بڑی شرط رکھ دی تھی. میرے کریم آقا فرمایا کیڑی شرط رکھی سو؟ سلمان ذرا ساڈے سامنے بھی تے بیان کرنا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 40 اوقیے سونا منگدا ہے تے او کہندا ہے 300 کھجوراں دا درخت لاؤ، پھر او اگے، پھر انہوں پھل لگے، پھر میں کھاواں، پھر آزاد کراں گا. آقا کھجور دے درخت دے بارے تے گل لے وے، اے دادا لاوے تے پوترا کھاوے. ایڈی سب تو دنیا دا لیٹ اگن والا درخت کھجور دا درخت ہے. انہاں کہ یا رسول اللہ اے تے ایڈی وڈی شرط ہے. وہ آندا 40 اوقیے سونا، 300 کھجوراں دے درخت او تیار ہو جان، پھل دین، پھر آزاد کراں گا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سلمان بس بس، جدوں حضور آ گیا نا بس. سلمان فارسی فرماندے نے میرے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. میں کیا جناب خدا دی عزت دی قسم حضور، پھر حضور نے نا جناب. سرکار نے فرمایا اچھا سلمان تو پریشان نہ ہو یا رسول اللہ تے موقع. بعض نے لکھیا کہ انہیں کہا جی 3 دن بس 3 دن دا ٹائم ہے. بعض نے لکھیا انہیں کہا 1 سائل دا ٹائم ہے. بعض نے کہا 1 دن دا ٹائم ہے، اج دیو کل کھجوراں لگیاں ہون تے ٹھیک. اے 3 روایتاں ہوندیاں. فرماندے نے سید الانبیاء میرے اور آپ دے کریم آقا جڑی میں پڑھی ہے کتاب وچوں او سننا ذرا. فرماندے نے 3 دن دا وعدہ سی. ہن سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار کردے رہے، خاموش رہے، وقت گزردا گیا. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے 27-28 دن لنگ گئے، حضور دوبارہ گل ہی کوئی نہ کی تھی. تے میرے دل چ آیا میں کہ بس حضور نے آکھیا ہونا ہے اے پورا نہیں ہو سکتا. سرکار بھی خاموش نے. فرماندے نے دن باقی رہ گئے 28 دن گزر گئے. سرکار نے مینوں فرمایا بلا کے فرمان لگے سلمان آقا حکم ہوئے. فرمایا یارو کی کیتا تو اپنے آقا دا؟ ہاتھ جوڑ گیا کہ سونیا میں کی کرنا، جو کرنا ہے تساں کرنا ہے، اساں کی کرنا ہے. سرکار کونین فرمایا مسکرائے. حضور نے فرمایا اچھا چل بہ جا. تھوڑی دیر لنگی حضور دی بارگاہ نہ کوئی بندہ ایک سونے دی ڈلی دے گیا کہ تحفے دیتا. سرکار نے پھڑی تے فرمایا سلمان والا پھڑ جا اپنے آقا نو دے جا. انہوں نے میں انج کر کے سونے وال ویکھیا تے حضور وال ویکھی. میں کہا حضور نے 40 اوقیے منگے ہے. حضور نے فرمایا لے جا نا، اوتھے کھڑنا تیرا کام ہے، پورا کرنا تے ساڈا کام ہے. فرماندے نے میں لے کے اودی کول گیا. فرماندے نے دوجی روایت جڑی ہوندی نا کہ کھجوراں دیاں گٹکاں دے برابر رکھیا. تے فرماندے نے حضرت سلمان فارسی کتاب میرے سامنے موجود ہے جناب والی. آپ فرماندے نے کہ جناب جدو رکھیا گیا نا ایک ترازو وچ کھجوراں دیاں گٹکاں سن تے دوجے ترازو وچ جناب والی او سونا رکھیا گیا نا. رب محمد دی قسم ہے او ساریاں کھجوراں دیاں گٹکاں جناب او سونے والے پلڑے نو زمین تو ہلا بھی نہیں سکیاں. اتنا وزن ہوتا ہو گیا سی، انہوں تو زیادہ سی. آپ فرماندے نے سونا ہو گیا پورا. ہن جناب علی درخت لان دی واری آ گئی. سرکار کونین نے فرمایا اپنے غلاماں نو بھئی کھجوراں دیاں گٹکاں تلاش کر کے لے آؤ. فرماندے نے گٹکاں تلاش کر کے لے آندیاں. حضور نے فرمایا سلمان سویرے تیرے نال چلاں گے اسی تے باغ دے اندر میں آپ درخت لا کے آواں گا. حضور نے اپنے دست شفقت نال 300 کھجوراں دے درخت لائے. علماء نے لکھیا 299 درخت رسول کریم نے لائے، ایک درخت جناب فاروق اعظم نے لا دیتا، وہ کوئی نہیں ہو گیا. جڑا سلمان فارسی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے لایا وہ وڈا نہیں ہویا، ان جناب علی باقی 299 درخت اگ پہ پورے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور بعد نے لکھے جناب جدو کھجوراں دے درخت لا دیتے نا تے ہن اگلا دن ہویا
وہ جناب علی بنو قریظہ دا یہودی سردار سرکار کونین دے نا وہ جناب علی حضور نے فرمایا جا بھائی انہوں بلا کے لیا، ان کہا تیرا باغ تیار ہو گیا آگے لے لے۔ ان جناب علی وہ آیا آگے انہیں انج کر کے باغ دا دروازہ کھولیا نا، اندر انج داخل ہویا تو کھجوراں آسماناں نال گلاں پئیاں کردیاں، جناب درخت انج لہلہا رہے نے، ہواواں ٹھنڈیاں چل رہی ہیں، کھجوراں نو جناب علی کھجوراں لگیاں ہوئیاں نے، وہ سارا پھل لگا، وہ ویکھ کے نا تے باہر آ گیا، کہندا ہے میرا باغ نہیں۔ سلمان فارسی نے پیچھے پھڑیا تو کہ اندر چلے تیرا ہی ہے۔ بس لایا کملی والے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر جڑا ایک درخت لیندا سی حضور دوبارہ لایا، فرمایا کیوں؟ علماء فرماندے نے نبوت دے ہاتھ تے عام شخصیت زمین آسمان دا فرق۔ حضرات یاد رکھنا اس بات نو، تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پروردگار عالم نے آپ نو جناب علی مدائن دے گورنر بن گئے فاروق اعظم سرکار دا دور سے، اور اے واحد و گورنر سن جن جڑے وقت دے یعنی کہ سمجھو وزیر اعلیٰ جویں ساڈے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ فلانا جناب سمجھ دیو اینجی وزیر اعلیٰ سن مدائن دے گورنر، لیکن آپ ٹوکریاں بنا کے اپنا وقت پاس کیتا کرتے سن۔ فرماندے نے ایک دن بازار جا رہے سن، بازار چوں لنگتے جا رہے سن تے ایک تاجر آیا، اس تاجر نے سمجھا کوئی مزدور بندہ ہے، تو انہیں ویکھ کے آواز دی، انہیں کہا بابا گل سن، اے میرا سامان تے فلانی تھاں تے چھڈیا۔ آپ فرماندے نے چھڈ اونے جناب، چک کے موڈے تے رکھیا تے جناب ٹر پے نال۔ ہن او تاجر پیچھے پیچھے تے آپ اگے اگے، جدوں چلدے جا رہے نے نا تے رستے وچ لوگ ملدے نے، کہندے نے السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ انہیں جدوں جو سنیا تے حیران ہو گیا، انہیں کہا کون نے؟ انہیں کہا وہ ظالمہ ہے مدائن دے گورنر نے۔ وہ اگے دوڑ کے ہویا کہنے لگا حضور مینوں معاف کرنا، تسی اینی گل کیوں نہیں دسی پہلا؟ آپ نے فرمایا یار مزدور دا کم مزدوری کرنا ہے، ذاتاں دسنا تے نہیں نا۔ مزدور مزدوری کرتے ہیں، انہوں مزدوری نال غرض ہوندی، ذاتاں نال کوئی غرض نہیں ہوندی۔ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر سن تے گھر پراؤنے آ گئے، مدینے یار ملن ٹر گئے صحابہ اوتھے گورنر تے انہاں سوچیا کہ ایک گورنر نو ملن چلے ہیں، چنگی خدمت کرن گے ذرا، لیکن آپ تے ساری زندگی ٹوکریاں بنائیاں سن۔ تے آپ فرماندے نے پھر جنگل وچ نکلے تے جنگل وچ گئے تے ویکھیا جناب علی پرندے ہوا وچ اڑدے پے نے، ہرناں بھجدیاں نے پئیاں، جنگل وچ کھلو کے آندے نے او جنگل دے پرندے سنو میرے گھر آ گئے نے پرونے تے میرے کول پیسہ پوسا کوئی نہیں تے نہ کھان نو گھر روٹی ہے تے ہن اپنی تے خیر صلی ہے تے پرونیاں نو تے بھکھیا نہیں نہ رکھیا جاندا تے مہماناں دی کرنی ہے خدمت، ایک ہرن تے 10 کو پرندے چاہیے نے، چھتی کرو میں گھر چلنا تے آ جے واہ شکاری تیرے شکار تو صدقے جاواں۔ فرماندے نے انی گل جنگل وچ کہہ کے گھر آ گئے تے جناب علی دروازہ آ کے بند کیتا گھر دا، اندر بہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری نا تے جناب علی انج کر کے بنیرے اتے 10 پرندے بھی بیٹھے نے تے دروازے اگے ایک ہرن بھی آ کے کھڑا ہے۔ لوگ متعجب ہوئے کہنے لگے حضور ایڈی وڈی گل؟ آپ نے فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا محمد عربی نو راضی کر لے اللہ انہوں راضی کر دیندا۔ تو کرو تے صحیح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ بڑی شان صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور آپ دے کریم روفر نبی سرکار سید الانبیاء حضور انی محبت فرماندے سن حضرت سلمان فارسی سرکار نال۔ آپ فرمایا کرتے سن سلمان اہل بیت، حضور نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت وچ، یعنی اتنی زیادہ محبت کی تھی رسول کریم علیہ السلام نے آپ نے۔ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، مسلمان ہو گئے تے حضرت سلمان فارسی تے اے آپس چ بڑے یار سن۔ وہ حضرت سلمان فارسی بھی انہوں نے اپنیاں دورے پرانیاں گلاں سنایا کرتے سن تے دوویں بڑے بیلی بن گئے تے جناب بڑے یار بن گئے پکے۔ تے بیٹھیاں بیٹھیاں نا ایک دن دوویں بندے کہنے لگے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے بھئی گل سن میری، میں تینوں ایک گل دساں؟ انہوں نے کہا جی دسو۔ انہوں نے کہا یار توں تے میں نا وعدہ کریے ایک بہ۔ انہوں نے کہا کی گل؟ انہوں نے کہا جے تو پہلا مر گیا نا تے تو مینوں دسنا ہے تے جے میں پہلا فوت ہو گیا تے میں دساں گا کی دسنا ہے کہ رب دے ہاں کیڑے عمل دی قدر سب تو زیادہ ہے۔ جیڑا پہلا ٹر گیا نا اللہ دی بارگاہ او دنیا چ رہن والے نوں دسے گا اے وعدہ ہے تیرا میرا۔ انہوں نے کہا جناب چلو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے جی ٹھیک ہے تہاڈا میرا وعدہ ہو گیا، جے میں پہلا فوت ہویا تے میں دساں گا تے جے تسی پہلا فوت ہوئے تے تسی دسیا جی۔ حضرت جی وقار وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ دا نظام انج دا ہویا حضرت سلمان فارسی دا پہلا انتقال ہو گیا۔ ہن جناب علی آپ دا وصال ہو گیا تے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی خواب دے اندر حضرت عبداللہ بن سلام نو ملے
تو جناب علی جدوں خواب ملے نا تو انہاں کہا جناب سناؤ حال و حوال، فرمایا سنا رب دی بارگاہ پہنچے کی بنیا؟ آپ نے کہا اللہ نے بڑیاں خیراں کر دیتیاں، محمد عربی دی غلامی دے سلے اللہ نے کرم دے بوئے کھول دیتے۔ انہاں کہا یار ٹھیک ہے ساریاں گلاں وہ تو ٹھیک ہو گئیاں، پر او گل دس جڑی گل دا وعدہ سی، تو میرے نال وعدہ کیتا سی او گل دس۔ تے آپ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم وجدت توکل شیئا، یہ سلمان فارسی دا جملہ سی۔ آپ نے فرمایا وجدت توکل شیئا، فرمایا عبداللہ بن سلام میں تینوں کی دساں اللہ دی بارگاہ چ سب تو چوکھی جڑی شے دی قدر ہے نا او رب تے توکل کرنا ہے۔ جڑا بندہ اپنے اللہ تے توکل کر لینا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جڑا اپنے اللہ تے توکل کر لے رب بندہ او دے واسطے میں ہی کافی ہو جانا، پھر انہوں زمانے جے کسی ہور دی لوڑ کوئی نہ پیندی۔ حضرات عزیز وقار اللہ رب العالمین نے اے حضور والا ہستیاں اشانہ والے لوگ صرف سانو عطا فرمائے نے، اور پروردگار عالم اپنے فضل و احسان نال اللہ انہاں دی زندگی اتے سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دی محبت ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی یعنی جس بندے نے نبی پاک سرکار نال کامل محبت کیتی نا وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہے تے آخرت وچ بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری سب دی اپنی کریم بارگاہ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔